آج ہماری آمد سارے قوام سے کے اجلے میں کل کے جو واقعات ہوئے تھے اسی کے بارے میں رات چلا. آج ہماری کیبنٹ کی میٹنگ میں وہیں سے نکل کر سیدھا آیا اور ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے گاؤں سے آیا ہو, کام یہاں ملے اچانک کسی کا خبر نہیں تھا. ضرور ہماری مقصد جو پوری جو واقعہ ہوا ہم سارے کے بارے کہتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا, اور ہم سیاسی لوگوں کو سیاست کی طرح کر لینا چاہیے اور ذاتی دشمنی نہیں لے کر جانا چاہیے. میں نے کل بھی صاحب کو کہا کہ جو یہاں سے لوگ ملک صاحب کی گئے دوسرے صاحب وہ بھی مناسب نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ مناسب بات نہیں تھی کہ وہی جائے, اور پھر اگر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, احسان کیا. اس میں کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ واقعہ ہوا اور کوئی گولیاں چلی اور لوگ زخمی ہو گئے, اللہ نہ کرے مر گئے, یا کوئی اس طرح اور واقعات ہوئے. ٹھیک ہے, بعض اوقات جذبات ہوتے ہیں. میں تو پہلے کہا میرا لیول ہی نہیں, میں کہتا ہوں کہ وہی جانا بھی مناسب نہیں تھا, ہمیں اس طرح بات کر لینا چاہیے. مگر ہو گیا جو ایک جذبات میں گئے, مگر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ کوئی واقعہ اس طرح نہیں ہوا کہ اس میں یا لوگ مر گئے یا گولی چلی یا بھول گئی. تو زیادہ افسوس کی بات ہوتی ہے اگر اس طرح انسیڈنٹ ہو. تو پھر گئے اور واپس آ گئے. پھر جو پولیس نے ایکٹ کیا وہ بھی اسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اس میں دہشت گردی کے کیا واقعات ہوئے اور کس پر دہشت گردی ہوئی ہے اور کس نے گولی چلائی یا کوئی اور کام کے اس طرح انسیڈنٹ ہے نہیں. تو ان کا وہی جو بھی تھا دعوے بولنا اور مناسب اور اتنے پرچے کرنا کیا کرنا وہ بھی مناسب نہیں تھا. ان کو مناسب رویہ اختیار کر لینا چاہیے تھا. اور اس کے اپنے سیاسی دباؤ, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سارے سیاست میں اس طرح نہیں سوچتے, بڑے دل کا مظاہر نہیں کر رہے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر ملک صاحب کیا تو یا اس کے لوگ گئے تو اچھا نہیں ہوا. سب کو یہ سوچ دینا چاہیے جو بڑی کرسیوں پر بیٹھ جائے وہ پھر مناسب نہیں ہو, اور نامناسب سیوری کیے اور کیا اور بڑی دہشت گردی اور بڑے دفعات اس طرح ہونا نہیں چاہیے. میں آج بھی ہم یہاں ملک صاحب کے ہم بہت انسانات ہے, یہ ہمارے ساتھ آئے, ہمیں جوائن کیا, ہمیں عزت دی, ہم بھی اس کی ریسپیکٹ کرتے. اور سیاست ہمیشہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کو پوچھے اور ایک دوسرے کو ایک اچھا راستہ دکھائے. میں آج بھی کہتا ہوں زیادہ اس میں جانے کی نہیں. میں آج بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو اس کو بھی ٹاسک دیتا ہوں کہ ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ, سیاست کو ذاتی دشمنی کی طرف نہیں لے کے جانا. اگر ہم سارے رہے تو سیاست بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے گا. اس نے لوگ میری طرف سے ذاتی میں نے اس سے مشورہ نہیں کیا, مگر میں نے اپنے ایکسپیرینس سے ان کے آپس میں کوئی اس طرح بات ہوئی نہیں. ایک بھی واقعہ ہوا ہے, لوگ مر گئے, فلاح ہو گیا, زخمی ہو گئے, اس طرح نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں بجائے آگے لوگوں کے کام کرنے, خدمت کرنے, ہمارے لوگوں کے کام یہ دوسرے چیزوں میں اسی طرح جانا مناسب نہیں ہے. تو اس میں اپنا رول بھی ادا کرے گا. اور ہماری آنے کا مقصد یا ملک صاحب کے ساتھ وہی ظاہری اہمیت کی کہ میں نے تو خود اس کو کہا, اس طرح کوئی بندہ نہیں کہتا ہے. میں نے خود یہ کہا ملک صاحب اچھا نہیں ہوا, مگر جو ہوا یہ پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ خیریت سے ہوا. کوئی اس طرح بات نہیں ہوئی, کوئی گولی نہیں چلی, کوئی خون نہیں بہا. تو پھر ان کو بھی اس طرح نہیں کر لینا چاہیے جس طرح ہوگی. ہر ایک بات کی حل کی طرف جانا چاہیے. اور میری یہ استدام ملک صاحب سے بھی, یہ ہمارا بھائی ہے اور میں نے اسے کوئی مشورہ نہیں کیا ہے, مگر ایک بھائی جو بات ہمیں اپنے لیے پسند ہے اس کے لیے بھی وہی بات کریں. اور دوسرے تو میں نے دیکھے بھی نہیں جہاں بھی ہوں, ان سب سے آپس میں اس طرح سیاسی چیزوں کو ذاتی دشمنیوں میں نہیں لے کے جانا چاہیے.
اور پولیس سے بھی کہ ٹھیک ہے آپ جس کی گورنمنٹ ہے، مگر آپ کو بھی خیال کر لینا چاہیے کہ جس چیز کا بھی واقعی مستحق ہے اور جتنا ہو گیا ہے اسی حد تک جانا چاہیے. ایک یہ نہیں کہ آپ کے جتنے دفعات سیکھیے اور جتنے اپنے قلم سے اوپر سے ہے سارے دفعات لگا دیے جائے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ میسج دیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں. وہ ان پہ ایک مناسب لیول سے اپنا بیٹ کر دینا چاہیے. تو میرے خیال میں نے بات کر دی. اور آپ کی کسی کی ذہن بات سینئر لوگ بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں ملک صاحب کی ماشاء اللہ تعلقات اور سب سے بہتر ہے آئے ہوئے، تو آپ بات کر سکتے ہیں. مرکز صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کو بھی دیکھا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے کہا بڑے بڑے سینئر لوگ بیٹھے تھے. ایک ہلکے کی سطح کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلش کی سیاست چل پڑی ہے اور صوبے اور وفاق کے درمیان بھی ہے. تو کیا وفاق اور صوبے کے درمیان بھی مساحلت کے لیے کوشش کا کردار ادا کریں گے؟ جیسے کل سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ گورنر صاحب کو پختونخوا اس میں گھسنے نہیں دیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق ہمیں جو ہے اپنا حصہ نہیں دے رہا. تو وہاں بھی آپ مفاہمت کی سیاست کریں گے؟ مجھے حیرت ہے اور اس طرح بیانات جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو وہ دینے بھی نہیں چاہیے. اس طرح جذبات اور اس میں آ کر کسی کو خوش کرنے کے لیے، اور ہماری یہ سادہ قوم جس کو ان جھوٹ پر اور غلط بیانی پر، میں آپ کو اسے دل کی آپ کی سوال کے اندر سوال کرتا ہوں. ایک بات کرتا ہوں اپنی، وہ جو ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں نعرے لگاتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے بعد میں جب وہ نعرے مارے شو اور گالیاں پھر آپس میں گپی لگاتے، تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ کو لوگوں نے اس لیے بھیجے، اس کا حاصل کیا ہوا؟ تو مجھے کہیں نہیں کہا کہ انجینئر صاحب ہمیں لوگوں نے کوئی کام شام پر ووٹ نہیں دیا، ہمیں ووٹ بھی اس لیے دیا ہے اور ہمارا کام ہو گیا. ہم 9-10 گالیاں دیتے اور بات کرتے تو اس کی ویڈیو بناتے. ایک ہی میں نے ایسا ہے موبائل دوسرے کو دیتا ہے کہ میں نعرے لگاؤں گا آپ ویڈیو بنائے، کہتے ہمارے کام ہو گیا. ہم نے جو بھی کرنا تھا یہ اپنے حلقے میں بھی بھیجیں گے، جیسے ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنے لیڈر کو جیل بھی بھیجیں گے، وہ بھی خوش ہو جائے گا. تو ہمارا تو یہ کام ہے. تو یہ بدقسمتی اس طرح اگر کسی کو صوبہ رول کرنا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے آپ اس صوبے کے عوام کی مسائل دیکھیں، تکالیف دیکھیں، اس سے کیا حاصل ہونا ہے. ہم نے کئی چیزیں دیکھیں، آپ کی پروٹیسٹ بھی دیکھی، احتجاج بھی دیکھی، اب بھی تیار ہے دیکھنے کو. ہم آپ کا وہی 3 مہینے کا دھرنا بھی دیکھا ہے. کیا اس دھرنے سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ کہ پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا اور کیا نہیں کیا. کیا اس قوم کو آپ نے کیا دیا؟ پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی حملہ کیا. پورے پاکستان کی عوام کی زندگی کو بھی آپ نے مفلوج بنا دیا. اور ہم نے آپ کا وہی شکل بھی دیکھا ہے 9 مئی کا، کہ 9 مئی میں ابھی بات کرتے ہیں یہ کمیشن بنائے، وہ کمیشن بنائے. آپ پوری قوم گواہ ہے، اس پشاور کے عوام گواہ ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا. 9 مئی کی یہ جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہی چاغی پہاڑ، اس کا وہی ماڈل ہے. اس کا کیا قصور کیا ہے کہ آگے اس میں آگ لگا دیا جائے؟ اور ٹول پلازوں کا کیا قصور ہے کہ ہم چکدرا اور ملاکنڈ جاتے ہیں؟ وہی دیر اسکاؤٹ کے بلڈنگ میں اندر گھس کر اور سارے چیزیں لے کے جانا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہی دیر اسکاؤٹ کا ایک اسکول چکدرا میں یہ بات کرتے ہیں. پنجاب میں یو میں تو کے پی کے کی بات کرتا ہوں. اور پورے ملک کو مفلوج بنانا، چیز کے اندر بھی وہی تک بھی پہنچنا، کور کمانڈر کے گھر بھی جانا. کیا میسج دینا تھا آپ کو؟ یہ میسج دینا تھا کہ بیرونی انڈیا اور سب کو یہ میسج دیا ہے کہ ہمارے فورس اتنے کمزور ہے، اگر آپ آنا چاہے تو آ جائے. ہم نے اتنا کر دیا، آپ اسے زیادہ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ان باتوں سے کچھ اس سے کیا حاصل ہو گیا؟ اس کی پہلے والے دھرنے سے 90 دن کا کیا حاصل ہو گیا؟ جو دوبارہ اس پہلوان صاحب نے کہا کہ چڑھائی کرتے اسلام آباد پر، اسے کیا حاصل ہو گیا؟ اور 9 مئی سے کیا انہوں نے حاصل کیا؟ اگر حاصل کیا تو پاکستان کو نقصان دیا، پاکستان کی معیشت کو انہوں نے نقصان دیا، پاکستان کے امیج کو باہر دنیا میں کمزور کر دیا. ابھی اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان ایک ٹریک پر چڑھ گیا ہے، ماشاءاللہ جا رہا ہے. مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے، روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں روپیے کو استحکام بھی مل رہا ہے، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے جو سعودی ہے اور کتنا ڈیلیگیشن ہے، کیا معاہدے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی ایک ٹریک پر چل گئے. تو اس طرح بدقسمتی سے اس ملک میں اس طرح لوگ بھی موجود ہیں کیوں سے وہی ہضم نہیں ہو رہا. تو میں چیف منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی اس صوبے میں تو آپ کو مینڈیٹ مل گیا ہے، آپ کو مینڈیٹ مل گیا ہے تو آپ اپنے مینڈیٹ کا صحیح استعمال کریں.
عوام کے بہتری کے لیے اسے کوئی حاصل نہیں ہونا ہے کہ اسے یہ حاصل ہوگا، آپ احتجاج کرتے فلاں کرتے اور بظاہر ایک بات کر دے اندر دوسری بات کرتے. 2 دفعہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے وہی اور بات کرتے. ہم باہر آ گئے، میڈیا میں بات کی، وہ بھی آپ نے سنی. اور یہاں جو اداروں کے بارے بات کرتے تو اس کی پوری کیبنٹ نے میٹنگ وہی کور کمانڈر ہاؤس میں کر دی، وہی گئے. تو قوم کو کیوں مفلوج بنا رہے، کیوں غلط بیانی کر رہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اگر بات کرتے تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں، وہی بھیک مانگ رہے، اس پر لگے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. آخر میں ڈبل اسٹینڈرڈ گرنے والا ہوتا ہے اور فال کرنے اور ناکامی ہوتی ہے. اگر ہم سارے پاکستانی سب سے پہلے ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے. اتنے سب کو کمزور نہیں کر لینا چاہیے کہ کل پھر اس کے ساتھ ہمارا جواب ہی نہ ہو. تو آپ نے ہال میں بات کرتا ہوں کہ اس جگہ نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کسی کی یہ نہیں ہے. اب کسی کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے دفتر آتے، آپ چھوڑتے نہیں چھوڑتے. گورنر صاحب کو کیا تکلیف ہو گئی ہے کہ نہیں خواہ میں جاتا ہوں، آپ ایک ہی لوگ ڈی خان کے اس کا شکل دیکھتا ہوں. عزت سے بات کر لینے چاہیے، اچھی باتیں کر لینے چاہیے، اس سے کسی کا دل جیت سکتا ہے. اور اس کا کلچر اس طرح ہے. یہ پی ٹی آئی کے بدقسمتی سے ان کے کارکنان سب کا کلچر ہے کہ اچھی باتیں کسی پر اچھی لگتی نہیں. وہ کہتے ہیں کسی کو گالیاں دے تو بری باتیں کرے تو اس سے زیادہ کچھ بنتا ہے. اس طرح میں دل سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے وہی روز بھی دیکھی ہے جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ آ رہا تھا، ہم اس کے ساتھ دفتر میں اس کا جو فواد تھا اس کے آفس میں بیٹھے تھے. یہ بات میں نے اس اسمبلی میں بھی کی. اور پھر میاں صاحب بھی تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم 7-8 لوگ تھے. اور وہ فیصلہ آ گیا آخر میں ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو حکومت نااہل کر دیا گیا. تو اس میں ہمارے لوگوں میں ایک دو نے کہا کہ کل کال دے رہے کہ پورے ملک کو بند کرا دے بھائی، جہاں ہڑتال ہر جگہ لوگ نکل جائے. تو نواز شریف صاحب 1 منٹ خاموش تھا، پھر اس نے کہہ دیا کہ یار ان لوگوں نے کیا بیچاروں نے کہ اگر آپ ملک کو جیم کرتے تو کیا مجھے ان پاکستان کی عوام نے سزا دی ہے؟ مجھے نواز شریف صاحب کے وہ الفاظ یاد ہے کہ کیا ان مریضوں نے مجھے دیے جو ایمبولینسز میں پڑے ہوئے اسپتال جانے کے لیے اور کو راستہ نہیں ہم بند کریں؟ کیا ان لوگوں نے میں دیے جنہوں نے ٹکٹ لیے اور ایئرپورٹ جا رہے اور راستے بنے؟ کیا ان لوگوں نے مجھے نااہل کر دیا پورے ملک میں کہ سارے ہر چیز بند ہو جائے، راستے نہیں ہے ہر ایک کے لیے؟ نہیں اس نے کہا نہ ڈٹا، نہ کسی کو نکلنا ہے نہ کوئی بات کرنی ہے. اس طرح ہوتی ہے دلیری. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا، 100 مقدمات ہے اس پر، اس نے کیا نہیں کیا، اس میں میجارٹی لمبی چیز. اور آپ کہتے ہیں کہ پوری قوم نکل آئے، ہین کا ہین بچا کے رکھے، سب کو تباہ کر دے اور بیرونی دنیا میں میسج دے رہے، ایجنٹی کر رہے ہیں اس کے کہ ہم اگر 9 مئی کو یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ بھی کریں. تو میں کہتا ہوں اس طرح لوگ تو پھر کس منہ سے آئین کی بات کرتے ہیں، کس منہ سے قانون کی بات کرتے ہیں، کس منہ سے پاکستانیت کی بات کرتے ہیں. ان کو تو شرم آنا چاہیے اس طرح باتیں کرنا، اس کو زہب ہی نہیں دیتے. ایک ڈبل اسٹینڈرڈ اپنے لیے ایک ہی بات کرنا اور دوسرے کے لیے دوسری بات کرنا مناسب نہیں. تعمیر مقام صاحب جو میں نے آپ کو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، میں نے کہہ دیا. میں نے ہو سکتا ہے مرد صاحب مجھے غصہ بھی ہو دل میں نے اس سے بات کی ہے، مگر بات میں نے وہی بات کہ جو ہوا تو میں نے خود بھی کہا کہ اچھا نہیں ہوا. ہم ایک سیاسی لوگ ہیں، مرد صاحب آپ بھی سیاست کرتے ہیں، وہ لوگ بھی سیاست کرتے ہیں، اور آپ بھی بات کی. مطلب ہے کہ میں بھی جو میں نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحب یہاں ہوتا ہے تو میں نے اس کو بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس سے یہ چیز نہیں بنا چاہتے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ سارے اچھے طریقے سے چلیں، افہام و تفہیم سے چلیں. وہ اگر ایم این اے تو اپنا کام کرے، وہی مرکز سے کچھ لائے ان عوام کو دے رہے. اگر یا صوبے سے لا سکتے، ملک صاحب اگر ایم پی ہے ہمارے پارٹی کا تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. وہی آ کر ہمارے پاس آتے بھی ہے کہ میرے علاقے یہ مسئلے ہم جو کر سکتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. ہم اس پر کبھی بلیو نہیں کرتے کہ سیاست ذاتی دشمنیوں میں شامل. مقام صاحب یہ بتائیں کہ پولیس نے میں نے بات کر دی، جو میرا لیول بھی نہیں ہے کہ اس طرح باتیں کروا عوام میں. میں نے کہا پہلے جو کچھ ہوا مگر اللہ نے یہ رحم کیا کہ کوئی اس طرح انسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی فائرنگ، کوئی زخمی ہونا، کوئی واقعہ اگر ہوتا تو زیادہ نظر نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو اسی انداز سے ٹریٹ کر لینا چاہیے.
تو اس طرح نہیں کہ اوپر سے دباؤ ہے مجھ پر یہ دباؤ ہے مجھ پر وہ دباؤ ہے، اور جتنے دفعات اس کو یاد تھے سارے لگا لیے، میرا خیال میں اور اس کو یاد ہی نہیں ہو 302 تو لکھ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہی جو 302 کے بقایا، تو جتنے ان کو یاد تھے ہر ایک ڈال دیا میں نے وہی یاد ہے. تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، ضرور اس کی بھی ذمہ داری ہے. میں یہ بات بھی نہیں کرتا، ایک مناسب دائرہ کار کے اندر رہ کر لینا چاہیے. امیر مقام صاحب آپ اس بات کو چھوڑ کے اب آگے نہیں بڑھنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ مفاہمت تو ہوتا ہے، سیاسی بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ سیاسی اس طرح اگر آپ ملک کے خلاف سازش کریں، ملک دشمنی کریں، آپ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کام کریں، آپ پاکستان کی دشمنی کا علاقار اور ایجنٹ بنے، تو اس کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ روز کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. وہ 9 مئی کو ہم سب نے دیکھی، آپ پشاور کے لوگوں نے سب سے زیادہ دیکھی کہ کیا حشر تھا اس پورے پاکستان میں. تو اس طرح تو ہم نے دیکھے نہیں. میں نے اپنے لیڈر کی مثال آپ کو دے دی کہ اس نے کیا کہا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اس نے کہا ان لوگوں کے کیا قصور. تو اگر عمران کو ان کے مقدمات میں اریسٹ کیا جاتا ہے تو کہا لیتا ہے کہ میں کوئی آسمان سے آیا ہوں کہ مجھے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا، اگر لگاتے تو اس ملک کا اسی کی تیزی کروں گا. تو بات اصل میں ہے کہ اگر کوئی ملک دشمنی کرے تو اس کے ساتھ کیا مفاہمت ہوئی، اس کے ساتھ کیا بات ہوئی. اگر کوئی سیاسی بات ہے تو بالکل ہم تیار ہیں. سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، مگر اسی ٹائپ کی باتیں یہ ملک دشمنی کی بات ہے جس کے ذہن میں یہی چیز ہو. اور یہ تو ان کی تو یہ ہے کہ آج سے بھی نہیں، ہمیں وہی لوگ اس پارلیمنٹ میں ہم بھی جاتے تھے، ہمیں وہی پارلیمنٹ یاد ہے 2013 کی کہ ہم اندر پارلیمنٹ میں ایک راز سے جاتے اور باقر سارا 90 دن کا اور یہ دھرنا اور یہ موسیقی اور یہ گانے بجانے اور کیا ہو رہا تھا. یا اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس کی پوری کیبنٹ وہی موجود. یہ دیکھ ان لوگوں کی ہسٹری ہے، ماضی ہے. یہ آخر میں یہ بات سامنے ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں. ملک یا چھوڑ دیا. ابھی نیا روایت دیکھ لیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ اسلام آباد میں ہو، ایک غریب صوبہ اس کی کیا متحمل ہو سکتے ہیں اس غریب صوبے کے کہ اتنے سیکٹریز، اتنے دوسرے لوگ، اتنے وزیر، سب کو یہاں سے لے کر اسلام آباد میں جو ڈی بی بناؤ، سب کچھ بناؤ، میٹنگ وہی کرا دیتے. اور پھر وہی کیا ہے، وہی جیل کے ساتھ اس جگہ کیا نام ہے، میں تو کہتا کہ وہی کیمپ آفس بنائے چیف منسٹر صاحب، وہی ہے. اگر بیٹے کیمپ آفس بھی بنائے کہ لوگ جائے کہ اس کو جگہ معلوم کہ عمران کے جیل کے بعد ہمارا ساتھ بھی بیٹھے کہ لوگ مسائل حل کریں، کیونکہ اس کو تو وہی سے طواف کرنے کا اور ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. اس کی تو اس طرح آپ نے مفاہمت کی بات کی. تو سیاسی باتوں میں ہم بالکل کہتے ہیں، اور صرف ملک دشمنی کی بات ہے، اس پر اگر کمپرومائز کیا جائے تو پھر ہر ایک کرے گا کہ یہ آسان بات ہے. مقام صاحب یہ بتائیں بات کر دی نا، میں نے بات کر دیا.